The structure of education. Pakistan has a comprehensive, dynamic and developing system of education. یعنی پاکستان کا ایک بہت جامع، ڈائنامک، جس کے اندر ڈیولپ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور ایک ایسا سسٹم جو کہ ڈیولپ کر بھی رہا ہے، اس قسم کا ایجوکیشن سسٹم موجود ہے۔ Due to the continuous quantitative development, horizontal expansion and the recurring political changes in the country, the structure of education has been a subject of change and transformation. اور چونکہ مختلف قسم کی اصلاحات ہوتی رہیں، مختلف قسم کے چینجز آتے رہے، جس کے اندر ہماری پولیٹیکل چینجز جو ہیں وہ خصوصاً قابل ذکر ہیں، ان چینجز کی وجہ سے ایجوکیشن ہمیشہ ایک سبجیکٹ آف چینج رہا، اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہی۔ Every new government tried to implement its own policies and to ensure achievement of their political objectives. These governments tried to change the structure of the system of education as well. اور چونکہ جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہر حکومت اپنے جو منشور تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ایجوکیشن کو استعمال میں لاتی رہی، تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اور اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے ان گورنمنٹس نے ایجوکیشن کو اپنے مطابق چینج کیا، اپنے مطابق ڈھالا، اور پھر ایجوکیشن کا جو سٹرکچر ہے، جس طرح سے تعلیم کو حاصل کیا جاتا ہے، اسے بھی انفلوئنس کیا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ 1972 کی نیشنلائزیشن، جس میں گورنمنٹ نے سب پرائیویٹ اداروں کو ایکوائر کر لیا، یعنی تمام ادارے حکومتی ادارے بنا دیے گئے۔ اس میں اسکولز اینڈ کالجز ور نیشنلائزڈ ان اکارڈنس ود دی پولیٹیکل فلاسفی آف ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کے دور میں ہی یہ نیشنلائزیشن عمل میں لائی گئی۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1977 میں، یعنی 5 سال بعد ہی، دی گورنمنٹ اگین الاؤڈ دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو اسٹیبلش اٹس اسکولز۔ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے اسکول بنا سکتے ہیں، اور پھر بٹ unlike before, the private sector institutions which were established after 1977 are being run on profit making basis. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ نان پروفٹ بیسس پہ ہوں جس طرح کے پہلے تھے، بٹ آن پروفٹ بیسس، یعنی سرمایہ لگا کے سرمایہ کو مزید اس پہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ادارے چلائے گئے۔ دی سبسیکوینٹ گورنمنٹس، یعنی بعد میں آنے والی حکومتیں، ایون ٹوک اے یو ٹرن and handed over the nationalized institutions back to their previous owners. جبکہ اس کے بعد کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جو حکومتیں اس کے بعد آتی رہیں، انہوں نے آن پروفٹ اور نان پروفٹ کے معاملے کو تو بالکل نظر انداز کر دیا، بلکہ یہ فیل کیا، اور ایسا شاید حقیقت بھی تھا کہ یہ ادارے حکومت پر بوجھ بن گئے، اور پھر ان کو واپس کیا جانے لگا ان کے اوریجنل بورڈ آف گورنرز اور اوریجنل مالکان کو۔ The reason for this lack of non-stability of the educational structure and system is the lack of a comprehensive legislation. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسٹیبلٹی ہے، یہ جو ایجوکیشنل اسٹرکچر کا کمپریہنسو نہ ہونا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ایک کمپریہنسو لیجسلیشن کا نہ ہونا ہے، ایک ایسے قانون کا جس پہ عمل درآمد کرایا جائے اور جو مکمل طور پر ایجوکیشن پر اپنی گرفت رکھتا ہو اور ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ پہ ایک کڑی نگاہ رکھے۔ Education both at the federal and provincial levels is managed as per the policies announced by the government, not under the act passed by the parliament. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی، دونوں طرح سے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ حکومتوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں، نہ کہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے والی قراردادوں کے ذریعے جس پہ بغور سوچا سمجھا کیا ہو۔